دوسری صفت یہ ہے، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کبھی بےہودہ باتوں کو زبان سے نہیں نکالتے، نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور زبان سے کبھی لغویات نہیں بکتے، کبھی زبان سے بےہودہ بات نہیں نکالتے، اور اللہ اکبر یعنی وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب بےہودہ کا مطلب کیا ہے، لغو کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں لغو اس کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے بچے دیت میں قبول نہیں کیے جاتے، ان کو لغو کہتے ہیں۔ تو لغو کا مطلب ہے کہ بے فائدہ چیز، یعنی جن باتوں کے کہنے میں فائدہ نہیں ہے اس سے زبان کو جو مومن روک لے، اللہ اسے کامیابی کی راہ کا مسافر بناتا ہے، اللہ اسے جنت کی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ یعنی اپنی زبان سے اتنی ہی بات کہو جس سے فائدہ ہے یا تو دنیا کا یا تو آخرت کا، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی زبان سے وہ بات نہ نکالو۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک تو جو دو داڑوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو، اور ایک تو وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو۔ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور یہ تینوں ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ پہلا زینہ خدا تک پہنچنے کا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ دن میں 6 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم الگ۔ پہلے ناشتہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے صبح ہوتا تھا، اب تو دوپہر میں 4 بجے بھی لوگ ناشتہ کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں، مغرب کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں، اور 11 بجے آخری کھانا کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ رات کے 2 بجے آخری کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی اتنی مرتبہ بندہ کھا رہا ہے، کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی شہوت ہے۔ شہوت صرف نفس کی نہیں ہے بلکہ کھانے کی بھی شہوت ہے۔ جو ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ جو نیند پوری ہونے کے بعد بھی سوتا ہی رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے، اور جو بےہودہ باتیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہو نا اور اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ کیوں بنی، اس میں کوئی فائدہ نہیں پوچھنے کا، مت پوچھا کرو۔ الفاظ جتنے کم بولو گے اتنا آخرت میں فائدے میں رہو گے، دنیا میں جتنا کم کلام کرو گے اتنا فائدے میں رہو گے، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ چک جائیں، میں چک جاؤں، ریکارڈنگ چک جائے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں قدرت کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ نام اعمال جو لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چر چلنے والی زبان پہ مہر لگ جائے گی، اعضاء بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور نام اعمال ہاتھ میں دے کر قدرت کہے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال۔ کیا پڑھیں گے؟ کتنی گندی گندی بات کرتے ہیں نا، کون کتنی گندی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ فون پر جو 2 بجے کے بعد کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر، کوئی رکشہ میں بیٹھ کر، کوئی گھر کی چھت پر جا کر، کوئی گلیوں میں سونی سونی گلیوں میں چل کر جو 2 بجے کے رات 12 بجے کے بعد جو باتیں ہوتی ہے وہ فری والی باتیں، سوچیں ذرا کیا باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی حیا کا حال یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ تو ایسے جنہوں نے پوری زندگی کبھی بغل بھی نہیں کہا، لفظ بغل بھی انہوں نے نہیں کہا، ان کی احتیاطیں یہ تھی۔ حیا کی باتیں بہت سارے صحابہ اس خوف سے اپنی بیویوں سے بھی نہیں کرتے تھے کہ فرشتے لکھ لیں گے تو اللہ کے سامنے پڑھ کر کیا سنائیں گے۔ اور وہ کون سی گندگی ہے جو مسلم جوانوں کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے؟ کتنی گندی گندی گالیاں، کتنی گندی گندی گفتگو۔ بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں جو طبقہ نام نہاد دیندار کہلاتا ہے، تنہائیوں میں ان کو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ زومانے باتیں، گندی باتیں، گلیز باتیں، بھول گئے خدا کو، اللہ کو فراموش کر گئے۔ اور سن لو، عوام کے
सामने मुत्तकी बनकर अवाम से तकवे की सनद लेकर कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। तकवे की सनद अवाम से नहीं मिलती, तकवे की सनद कुदरत से मिला करती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की जबान से तवज्जे, सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की जबान से उनकी शान के खिलाफ कभी कोई कलाम नहीं सुना। हुजूर शदीद गुस्से में जब सबसे सख्त जुमला फरमाते थे, शदीद से शदीद गुस्से में जो सबसे सख्त जुमला फरमाते थे, वो ये कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। इससे ज्यादा सख्त जुमला हमने अल्लाह के रसूल से नहीं सुना, तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। या फिर यूं कहते थे कि तेरी मां तुझ पे रोए। लेकिन आज अपनी जबानें, बल्कि लोग तो अपने बच्चों को मां बहन की गाली देते हैं। कुरान कहता है कामयाब मोमिन की दूसरी सिफत है कि वो अपनी जबान से लग़वियात नहीं बकता, अपनी जबान से गैर मुफीद बात नहीं करता। इसीलिए आका फरमाते हैं या चुप रहो, खामोश रहो, चुप रहो, या फिर ऐसी बात कहो जिससे लोगों को इबरत हो। अल्लाह का जिक्र करो, हिकमत की बात करो। और एक खास बात, जो बंदा चुप रहना सीख गया उसके दिल को अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए खोल देता है। हाँ, ये खास बात है। इसलिए कि जिसको जितना यार का पता मिलता है वो अपनी जबान उतनी बंद करता चला जाता है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत, देख लें आप जितने भी असलाफ हमारे हैं, सरकार गरीब नवाज के मलफूजात आप देखें, अच्छी बात कहते थे फिर भी 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ये तो हम लोग हैं कि जो बड़ी माजरत करते करते और आखिरी बात करते करते कभी कभी 1.5 घंटे तक आपको पहुंचा देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान क्या थी। तो बात मुख्तसर करो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बहुत मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते थे, बहुत कम। और हमें भी चाहिए कि हम गुफ्तगू मुख्तसर करें, इसलिए कि जो बात जितनी कम करेगा वो उतना ज्यादा महफूज रहेगा, जो जितना खामोश रहेगा वो उतना ज्यादा महफूज रहेगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो बड़बड़ बहुत करते, बातें बहुत करते हैं, न वो दूसरों को चैन से बैठने देते न खुद चैन से बैठते हैं। हालांकि कम बोलो, कम गुफ्तगू अल्लाह को पसंद है, कम बोलना अल्लाह को पसंद है। इसीलिए किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा अल्लाह ने हाथ को खुला खुला पैदा किया, अल्लाह ने पैर को खुला खुला पैदा किया और 2 हाथ 2 पैर अता किए, 2 आंखें अता की, लेकिन एक जबान अता की। और फिर एक जबान को भी अल्लाह ने खुला खुला पैदा नहीं किया, 32 दांतों की जंजीरों में उसको जकड़ दिया, फिर भी इतनी बोलती है। आकाए करीम फरमाते हैं जब सुबह होती है तो सारे आज़ा हाथ जोड़कर कहते जबान से ओ तू सलामत रहना, क्योंकि तू सलामत रही तो हम भी सलामत रहेंगे, वरना गलती तू करती है सजा हमने भुगतना पड़ती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अपनी जबान की हिफाजत करो। जो जबान की हिफाजत करते हैं उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए खोल दिए जाते हैं। और अगर गुफ्तगू करो तो मीठी गुफ्तगू करो, बात करो तो अच्छी बात करो, बात करो तो दिल खुश करने की बात करो।